بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تکریم قرآن پروگرام ہے اور آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 17 کی پہلی 2 آیات کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جا رہی ہیں، اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 17 اس کا آغاز دوسرے پارے سے ہوتا ہے۔ پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی آیت نمبر 142 یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے اور رکوع نمبر 17 کی پہلی آیت ہے۔ اس میں فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو فرقہ وارانہ نفسیات کی وجہ سے دین کے اصولی معاملات میں سمجھ بوجھ اور عقل و بصیرت سے محروم ہیں، وہ عنقریب یہ ضرور کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کس چیز نے ان کو اس سے پھیر دیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ مشرق ہو یا مغرب، تمام جہات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی خاص جہت کا پابند نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دین کے اصول و مقاصد کی سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ فرمایا کہ اس آیت میں یہ حقیقت آشکار کی گئی ہے کہ فرقہ وارانہ تعصبات اور فرقہ وارانہ نفسیات کے حامل افراد کی نظر سے دین کے اصول اور مقاصد اوجل ہو جاتے ہیں۔ ان کا مبلغ علم یعنی ان کی علمی سکت صرف وہ جزوی اور فروعی احکام ہوتے ہیں جن سے ان کے فرقوں کی شناخت وابستہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں، لیکن جو لوگ فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر ہو کر نیکی اور خیر کی بنیاد پر انسانیت کی تعمیر اور تمام انسانیت کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مقاصد دین کی تکمیل کی جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ اہل عقل اور اہل دانش ہیں۔ قبلہ کی تعیین کا معاملہ بھی اسی قسم کا ایک معاملہ تھا، جس کے ذریعے ان دو طرح کے لوگوں میں فرق کو واضح فرمایا گیا۔ مکہ میں مسلمان بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، مدینہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، اور 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی جانب ہی نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر سے بیت اللہ کی جانب رخ کرنے کا حکم ہوا۔ یہ عالمگیر دین کے سچے پیروکاروں کے لیے ایک کڑا امتحان تھا، جس سے اہل اسلام صحابہ کرام کو گزارا گیا۔ پھر مسلمانوں کے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے سے یہودیوں کی فرقہ وارانہ مذہبی پیشوائی کو تقویت ملتی تھی۔ خود یہود کی نظر میں بیت المقدس کو قبلہ متعین کرنے کا معاملہ محض اتنا ہی تھا کہ عبادت کے لیے ظاہری طور پر ایک رخ مقرر کر لیا جائے اور ان کی مذہبی پیشوائی قائم رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے مطابق قبلہ کی تعیین کے معاملہ میں عبادت کے لیے رخ کا تعین محض ایک جزوی پہلو ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس معاملہ کے بہت سے اصولی پہلو تھے، اور اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں جن کا ذکر آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔ انہیں آشکار کرنے کے لیے ہی ریاست مدینہ کے قیام کے بعد سب سے پہلے بیت المقدس کو اور پھر بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔
اس آیت میں یہود کے ممکنہ رد عمل کو بیان کیا گیا ہے جو ان کی محدود فرقہ وارانہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو پہلی آیت کا مفہوم اور مضمون ہے، اور اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہو رہی ہے۔ اگلی آیت سورۃ بقرہ کی 143 نمبر آیت ہے، اور اس رکوع کی دوسری اور اس پارے کی بھی دوسری آیت ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا اور اہل اسلام جس طرح دین کی ترویج، مقاصد دین کی تکمیل اور نیکی و خیر کی بنیاد پر انسانیت کی تعمیر و ارتقاء کے لیے بیت اللہ کو مرکز اسلام اور قبلہ بنایا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو معتدل یعنی صالح اور بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم تمام انسانیت کے لیے اپنی جد و جہد کے ذریعے انسانوں کے مشترکہ مفادات یعنی صحیح دین کے تحفظ، انسانی جان، انسانی عقل، انسانی دولت، انسانی عزت آبرو اور نسل کے تحفظ کی عملی گواہی دینے والے یعنی آئیڈیل اور نمونہ بن جاؤ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مقاصد دین کی تکمیل کی عملی جد و جہد یعنی دنیا میں صالح اور بہترین فرد، خاندان، سماج اور امت کی تعمیر و تشکیل کی گواہی دینے والے یعنی اسوہ حسنہ بن جائے۔ اور ہم نے بیت المقدس کو جس پر تم تھے یعنی جس کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، قبلہ صرف اسی لیے بنایا تھا تاکہ سماج میں ظاہری طور پر یہ آشکار ہو جائے کہ کون لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سچے ہیں۔ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا جائے، اور کون لوگ اپنی قدیم مذہبی جذباتی وابستگی اور اپنے خانگی اور قبائلی تعصبات کے مخالف سمت پر چلانے والی اس آزمائش میں الٹے منہ پھر جانے والے ہیں۔ اگرچہ یہ آزمائش بہت بڑی تھی، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ صحیح دین اور مقاصد دین کی تکمیل کی نبوی جد و جہد کی کامیابی کی صحیح سمجھ اور ہدایت دے رکھی ہے، ان کے لیے یہ آزمائش بڑی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ دین اور مقاصد دین کی تکمیل کی جد و جہد کی کامیابی پر تم کو جو یقین حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس یقین کو ضائع کر دے اور اس جد و جہد کے ثمرات نمودار نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بے حد شفیق اور مہربان ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، لیکن اس کا مضمون کیا ہے؟ اس کا مضمون یہ ہے کہ کعبۃ القبلہ کی جو تعیین اور تحویل ہے، اس کا معاملہ پچھلی آیت سے زیر بحث ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا۔ تو اس آیت میں، مذکورہ آیت میں، اس کے ایک اور بڑے پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے امت مسلمہ کی ایک مرکزی اور بنیادی خصوصیت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، جو امت کی اجتماعی سرگرمیوں کے نصب العین، سماجی تفاعلات کی سمت اور معاشرتی بہاؤ کے رخ کو متعین کرتی ہے۔ یعنی جس طرح کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح امت کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو امت کی تمام سرگرمیوں کا رخ متعین کرتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ امت وسط قرار دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ معتدل ترین امت، یعنی ایسی امت جس میں دو خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ نمبر ایک، وہ امت صالح ہو، یعنی ایسے افراد، ایسے خاندانوں اور معاشرتی اداروں سے مل کر تشکیل دی گئی ہو جس کا خمیر نیکی،
خیر اور بلائی کے آمیزے سے مرکب ہو اور جس کی تربیت میں تمام انسانیت کی خیر خواہی شامل ہو۔ اور نمبر 2 اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت بہترین ہو، یعنی اس کے افراد، خاندان اور جملہ معاشرتی ادارے ہر اعتبار سے انسانیت کی تعمیر و ارتقاء کے لیے باصلاحیت ہوں۔ اس خصوصیت کے حامل جو امت ہے، اس کی تیاری کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایسی جماعت وجود میں آ جائے جو اقوام عالم کے لیے تمام انسانیت کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کا آئیڈیل اور نمونہ اور استعارہ بن جائے۔ یعنی یہ امت صحیح دین کا تحفظ کرے جو تمام انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ یہ امت انسانی جان کا تحفظ کرے، یہ امت انسانی عقل کا تحفظ کرے، انسانی دولت کا تحفظ کرے، انسانی عزت آبرو اور نسل کا تحفظ کرے، جبکہ خود اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان جد و جہد اسوہ حسنہ اور نمونہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور خیر کی بنیاد پر انسانیت کی تعمیر اور مقاصد دین کی تکمیل کے لیے فرمائی ہے۔ یعنی آپ کی یہ جد و جہد امت کے لیے نمونہ رہے ہمیشہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صالح اور بہترین فرد، خاندان، سماج اور امت کی تعمیر و تشکیل کی جو نبوی جد و جہد ہے وہ اس معتدل ترین امت کے لیے اسوہ حسنہ ہو، تب یہ امت اقوام عالم کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے گی۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی وما جعلنا القبلۃ التی، اس میں پھر تحویل قبلہ اور تعیین قبلہ کا تذکرہ ہے۔ اس حصے میں ہجرت کے بعد بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ بنانے کی حکمت کا بیان ہے۔ یعنی پہلے مکہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا، مدینہ میں پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بنانے کا مقصد کیا تھا وہ اس آیت کے اس حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ دراصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی بیت اللہ کے ساتھ وابستگی مختلف اعتبار سے انتہائی شدید اور جذباتی نوعیت کی تھی۔ ان تمام حضرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے آباء و اجداد نے صدیوں اس گھر کی خدمت کی تھی۔ وہ خود کعبۃ اللہ کی چھاؤں میں پروان چڑھے تھے۔ وہ بانی کعبہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسبی اور دینی وارث اور ملت ابراہیمی کے سچے پیروکار تھے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ ان کو یہ گھر محبوب تھا اور یہ شہر محبوب جو تھا یہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اب جب ان کے پاس بیت اللہ کی نسبت کا محض ایک حوالہ باقی تھا یعنی اس کی جانب رخ کر کے عبادت کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے اللہ کا یہ حکم دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کو قبلہ بنائیں۔ اس امر میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر ذاتی، خانگی، قبائلی اور جذباتی وابستگیوں کے مقابلے میں ان کے جذبہ اتباع رسول کی کڑی آزمائش تھی۔ یعنی وہ اپنی ان تمام جذباتی نوعیت کی وابستگیوں کے مقابلے میں وہ جذبہ اتباع رسول جو ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن چونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی صحیح سمجھ رکھتے تھے، نبوی تربیت نے ان کی سوچ کو ذاتی، خانگی، قبائلی اور فرقہ پرستانہ تعصبات سے بلند کر دیا تھا۔ دین کے بنیادی مقاصد کی تکمیل اور مشترکہ انسانی مفادات کے تحفظ کی نبوی جد و جہد ان کا نصب العین تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ قبلہ کی تعیین دینی معاشرت کا محض ایک پہلو ہے، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاشرت کی روح اور صالح اور بہترین امت کے قیام کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس لیے انہوں نے صدق دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کی اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کو سر انجام دینے لگے۔ 17 ماہ تک اس طرح ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد قبلہ کو چینج کر دیا گیا۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر صحابہ کرام کو یہ بات کہی کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ دین
اور مقاصد دین کی نبوی جد و جہد پر کامل ایمان کے ساتھ انسانیت کی تعمیر و ارتقاء میں مصروف عمل ہیں، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست خطاب سے مشرف فرمایا ہے اور فرما کر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے ایمان، یقین اور اتباع رسول پر جو استقامت ہے اس کو کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اسی بنیاد پر، اسی کے بل بوتے پر تعمیر انسانیت کی جو محنت وہ کر رہے ہیں، یعنی اتباع رسول کی بنیاد پر، مقاصد دین اور دین کی ترویج کی بنیاد پر، وہ ضرور و ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اس کے ثمرات ضرور ظاہر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی امت ضرور وجود میں آئے گی، اور وہ امت جو انسانیت کے مشترکہ مفادات کا تحفظ ضرور کر کے دنیا کو دکھائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے بے حد شفیق اور تمام انسانوں پر بے حد مہربان ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 17 کی پہلی 2 آیات ہیں، ان کا یہ مفہوم ہے، ان کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں کہ اس میں تحویل قبلہ اور تعیین قبلہ کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور امت مسلمہ کا ایک بنیادی وصف بیان کیا گیا۔